وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر علماء کرام، حفاظ کتاب اللہ، بزرگوں اور امت کا قیمتی ترین سرمایہ میرے عزیز نوجوان بھائیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری عفیفہ اور پاک دامن مائیوں اور بہنوں، ابھی ہم سب مسلمان خاص کر کے اور عام کر کے ساری انسانیت ایک مایوسی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ سب کے سب گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں اور سبھی لوگ یہ سوچتے اور سمجھتے ہیں کہ اب ہم لوگوں کے لیے آگے کامیابی کا، نجات کا اور چھٹکارے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جس کو دیکھو وہ شکایت کر رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا پر ظالم لوگوں کی حکومت ہے، ظالم لوگ حکمرانی کرتے ہیں، لہذا مسلمان اور انسان سب کے سب مظلوم بن کر، مغلوب بن کر ہی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی طرف سے جو دی گئی ہے آزادی، اس آزادی کے ساتھ ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ سب لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے اور سب لوگوں نے اپنے آپ کو اسی تصور کے ساتھ جینے کا عادی بنا لیا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، چاہے وہ اس کا فرمانبردار ہو، چاہے وہ اس کا نافرمان ہو، فطری طور پر اس کو آزاد پیدا کیا ہے، اس کو فریڈم دیا ہے۔ اور اس کی آزادی اتنی زیادہ ہے، آپ لوگوں کو خود کو اس بات سے خیال آ جائے گا کہ خود ہم سب کے سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں۔ اس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اس کے باوجود بھی اس نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیج کر خیر اور شر، صحیح اور غلط، نیکی اور برائی کا راستہ بتا دیا اور کہا کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو جنت ملے گی، یہ برائی کا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو جہنم ملے گی، یہ خیر کا راستہ ہے، اس پر اگر چلو گے تو جنت ملے گی، یہ شر کا راستہ ہے، اگر اس پر چلو گے تو جہنم ملے گی۔ یہ کہہ کر سمجھانے والے نبی بھیجے اور نبیوں کے بھیجنے کے بعد تمہیں اور مجھے آزاد چھوڑ دیا، اس معنی کر کے کہ اب آپ دیکھو کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اس نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، یا بہت سے ایسے بھی ہوں گے، یا ہماری ماں بہنیں بہت سی ایسی ہوں گی جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے اور آپ کو صبح کا ناشتہ کروایا، لقمہ ہمارے منہ کے ذریعے پیٹ میں اتروایا، جبرائیل امین یا کسی اور فرشتے کو بھیج کر میرے ہاتھ کے ذریعے خون تک پہنچنے والے لقمے کو اس نے چھینا نہیں، اس نے محروم نہیں کیا ہم کو۔ یا نعوذ باللہ ہم سو رہے تھے بستر پر تو اس نے ایسا نہیں کیا کہ کسی فرشتے کو بھیجا اور اس نے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا اور کہا نماز تو پڑھنی ہی پڑے گی۔ بتا دیا کہ نماز فرض ہے، اس کے پڑھنے سے آپ کو کامیابی ملے گی، فلاح ملے گی، نبیوں کے واسطے سے راستہ سمجھایا، لیکن اتنا سب مظلوم کی طرح نہیں رکھا کہ ہم بالکل کچھ کر ہی نہیں سکتے، بس وہی ہم سے کوئی کام کروائے گا اور ہم کریں گے۔ نہیں، اس کی چاہت کے مطابق کام تو کرنا ہے، مگر آزادی اتنی تھی کہ اب دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے۔ تمہیں اگر صحیح راستہ چننا ہے تو چنو، نہیں چننا ہے تو جہنم کے راستے کو چنو، تمہاری مرضی کی بات ہے۔ میرا کام تو ہے جو میں نے پورا کر دیا، اب مرنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے وہ میں دیکھ لوں گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جب رب نے ہمیں فطری طور پر اس معاملے میں بھی آزادی دی، جبکہ ہم آزاد نہیں رہ سکتے تھے، تو پھر انسانوں کے اور مخلوق کے تو ہم کیسے غلام بن سکتے ہیں؟ ان کے تو ہم کیسے مغلوب اور مظلوم بن کر زندگی گزار سکتے ہیں؟ لیکن چونکہ دجال اور دجال کے چیلوں نے اور شیطان کے چیلوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے روزانہ اپنے
اپنے چیلوں کے واسطے سے مایوس کرنے والی خبریں مجھے اور آپ کو اتنی پہنچائی، چاہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے ہو، اخبار کے ذریعے ہو، ٹیلی ویژن کے ذریعے ہو، کسی کا شارٹ کلپ اور ویڈیو ہو اس کے ذریعے ہو، روز ہم ایسا سنتے ہیں کہ ہم دھیرے دھیرے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اوے آپ کو کسو چالوانو نہیں، آپ بھی نے دبائی نے ریوانو نے احمد بری جوان، یہ تصور جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہے، اور کبھی کبھی یہ ذہن اور دل کی بات میری اور آپ کی زبان سے نکلتی ہے اور ہم یہ جملے بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ صاحب کوئی رستوں نہیں ہوئے تو اپنا આવી રીતે જીવવું પડશે કારણ કે જ્યાં સુધી ફલાણી ગવર્નમેન્ટ છે ફલાણી સરકાર છે ત્યાં સુધી આપણો કોઈ ઉદ્ધય થવાનો નથી. یہ ہم نے سوچ لیا. گویا معاف کرنا میرے ان جملوں کو، گویا ہم دبے الفاظ میں اللہ سے زیادہ طاقتور اور قوت والا فلاں سرکار کو سمجھ بیٹھے ہیں اور یہ دماغ میں بٹھا لیا کہ جب تک یہ سرکار ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اگر اس طرح کا تصور میری اور آپ کی زندگی میں آیا ہے تو دھیرے دھیرے ہم ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، اسلام سے کفر کی طرف جا رہے ہیں، اسلام سے شرک کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہے جس کی طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے لوگوں کی زندگیوں کے احوال ایسے ہوں گے کہ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ صبح میں تو وہ مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو وہ کیا ہے کافر ہوگا، صبح ہوتے ہوتے مسلمان ہو جائے گا. اس طرح کے جو احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ ہمیں پریکٹیکلی طور پر قدم پر نظر آنے لگے. قوت ہم نے ان کی بڑی سمجھ لی. قرآن کہتا ہے ان القوت للہ جمیعا، طاقت اور قدرت ہم نے ان کی سمجھ لی، جبکہ قرآن کہتا ہے ان العزت للہ جمیعا. پتہ یہ چلا کہ ہم نے قرآن کی آیات سے اپنے آپ کو دور کر کے لوگوں کی طاقت اور قوت اور قدرت کو بڑا سمجھ لیا، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ હવે તો આપણે 2 નંબરના નાગરિક બની ગયા છે، જેવી રીતે રાખવામાં આવે એવી રીતે રહેવાનું અને એવી રીતે જિંદગી પૂરી કરી લેવાની. بھائیوں مسلمان اس کا نام نہیں ہے، اسلام اس کا نام نہیں ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو کلچر دیا کرتے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تہذیب دیا کرتے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو کھانے پینے کا طریقہ سکھانے والے لوگ ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو واش روم میں کس طرح داخل ہونے کے بعد کپڑے کس حد تک جھک کر اتارنا ہے، اور اس میں جانے کے لیے کیا دعائیں پڑھنی، اس سے نکلنے کے لیے کیا دعا پڑھنی، اور پانی کھارا اور پانی نمکین کیسے ہوتا ہے، اس میں گویا کہ جو دوسری کیسے آتی ہے، یہ ساری چیزیں بتانے والا مذہب ہمارے پاس ہے، لوگوں کے پاس نہیں. لوگوں کے پاس تو نکاح کرنے کا سسٹم تک نہیں ہے. سمجھ رہے اس کو؟ ہم پراؤڈ کریں ہم اپنے مذہب پر، گرو کریں اپنے دین کے اوپر، اس کو پڑھیے، اور اس کو پڑھنے کے بعد گرو کرنے تک ہم کیسے پہنچیں گے جب اس کی ڈیپ میں اتریں گے. ہمارا سسٹم کیا ہے؟ یہ گاؤں جو بھروچ ضلع کے مسلم گاؤں سمجھے جاتے ہیں، ان گاؤں میں ماشاءاللہ علماء کی بہتائیت، عورتوں میں دینداری، مردوں میں دینداری، لوگ مسجد کے ماحول سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے اپنا سلیبس کتنا رکھا ہے؟ کیا رکھا ہے سلیبس؟ معاف کرنا میری باتوں کو، آپ بالکل الٹے انداز سے مت دیکھنا، حقیقت میں دل پر لے کر اتارنے کی کوشش کرنا کہ ہم نے سلیبس کیا رکھا ہے. 4 سال کے بعد، 4.5 سال کے بعد بچے کو مکتب میں بھیجتے ہیں، 11-12 سال کے بعد بچے کو مکتب سے اٹھا لیتے ہیں اور لڑکیوں کو اٹھا لیتے ہیں. اس کے بعد 12 سال سے لے کر 19-20 سال تک کی عمر تک ہمارا بچہ اور ہماری بچی دین کے سلیبس اور نصاب سے بالکل دور ہے. پھر کسی کو توفیق ملی تو وہ دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑا اور کبھی چلنے 4 مہینے کے لیے جماعت میں گیا تو گیا، ورنہ اگر پرسنٹیج نکالے اور شیرپورہ میں آپ سروے کریں کہ 12 سال سے مکتب کو چھوڑ کر جانے والے بچوں کی تعداد کتنی ہے، اور ان میں سے پھر وہ لوگ دعوت کے کام سے کتنے جڑے اور باقی کے لوگ دین سے کتنے، سروے کریں. آپ لوگ دھوکے میں نہ رہیے. صرف ٹوپی پہن لینا، جمعہ کے دن کرتا پائجامہ پہن کر مسجد میں آ جانا اسلام نہیں ہے.
ولایت اس کو نہیں کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 3 تسبیحات کی پابندی کر لی اور عصر کی نماز کے بعد 3 تسبیحات کی پابندی کر لی، آپ سمجھے کہ ہم اللہ کے ولی بن گئے اور خدا کے محبوب صرف اسی طرح بن سکتے ہیں؟ یہ تصور سے باہر نکلیے، ان غلط گمانیوں سے باہر نکلے۔ خدا کا ولی یونیورسٹی میں پڑھنے والا بھی بن سکتا ہے، خدا کا ولی کالج کرنے والا بھی بن سکتا ہے، خدا کا ولی سماجی کام کرنے والا بھی بن سکتا ہے، خدا کا ولی میڈیکل لائن میں اترنے والا بھی بن سکتا ہے۔ ہم خواہ اس تصور میں بیٹھے ہیں کہ لمیٹیڈ کاموں کے کرنے کا نام ولایت ہے، لمیٹیڈ کاموں کے کرنے کا نام عبادت ہے، لمیٹیڈ کاموں کے کرنے کا نام اسلام ہے، اور اسی دھوکے میں رہ کر ہم سب اناری کے اناری رہ گئے اور دنیا کے لیے ہم محتاج بن کر زندگی گزارنے لگے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ساری انسانیت جو خدا کا کلمہ نہیں پڑھتی، خدا کو نہیں مانتی ہے، وہ مجھے اور آپ کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں۔ میں اس کے لیے مثال دیتا ہوں آپ کو، اس لیے کہ ہمارے بھروس میں نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو پڑھانے کا رواج ہے۔ آپ میری مثال کو سمجھنے کی کوشش کرنا، میں بہت ڈیپ کی بات کرنے جا رہا ہوں یہ 3-4 منٹ میں، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیکل لائن میں جب کرسچن لوگ دوائی بنا رہے تھے، میڈیکل لائن میں کرسچن لوگ کیا بنا رہے تھے؟ دوائی، میڈیسن بنا رہے تھے، تو آپ سب نے دیکھا ہوگا، آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے اوپر ایک سمبول ہوا کرتا تھا، جو سمبول کراس کا تھا۔ اللہ کرے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ڈاکٹر کے پاس نہ گیا ہو، لیکن آپ لوگ تو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کبھی اس طرح کا پرسکرپشن دیکھا ہی نہیں۔ ارے بھائی دیکھا ہوگا نا آپ نے پرسکرپشن پر اس طرح کراس، جس کو چوکڑی جیسا کہتے ہیں لیکن اوپر سے تھوڑا کم اور نیچے لمبی لکیر زیادہ ہوتی ہے، کراس۔ دوا خانوں کے میڈیکل اسٹوروں پر بھی پہلے زیادہ دکھتا تھا، اب دھیرے دھیرے کم ہو گیا، تو لال کلر کا اکثر ہوتا تھا، کراس اس طرح ہوتا تھا۔ میڈیکل لائن میں ان لوگوں کی طرف سے میڈیسن بنتی تھی، انہوں نے اس سمبول کو پسند کیا تھا اور دنیا کو کراس تک اور اس عقیدے تک لے جانے کے لیے انہوں نے اس راستے سے بھی محنت کی۔ اس کے بعد 1 کروڑ سے کچھ زائد لاکھ، یعنی 1 کروڑ سے اوپر کچھ زائد لاکھ ایک اور کمیونٹی ہے جس کو میں اور آپ یہودیوں کے نام سے جانتے ہیں، برابر ہے؟ دنیا میں سب سے کم تعداد میں اگر کوئی قوم ہو پارسیوں کے بعد تو یہودی ہے، تو یہودی لوگ 1 کروڑ سے کچھ اوپر ہیں، یعنی 1 کروڑ سے 30-32 لاکھ، اس سے زیادہ ان کی آبادی نہیں ہے۔ ان کے پاس مستقل اسرائیل کو چھوڑ کے مستقل کوئی گورنمنٹ چلانے کے لیے ملک بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے ان لوگوں کو اوورٹیک کیا، اس کو کرسچنوں کو میڈیکل لائن میں، اور میڈیکل لائن میں اوورٹیک کرنے کے بعد انہوں نے جب میڈیسن میں اپنا لوہا منوایا، تو شاید ابھی آپ لوگوں نے ڈاکٹر کے پرسکرپشن پر ایک الگ طرح کا سمبول دیکھا ہوگا۔ مسلمان એવી રીતે જુએ છે કે મસલે કાગળિયાથી અમારે શું લેવા? અમે તો મસ્જિદ મદ્રસાના માણસો, અમે તો તસ્બીહ પढ़નારા માણસો, અમારે કાગળિયાઓ જો શું લેવા છે? लेकिन याद रखिए इसी सोच ने मुझे और आपको पसमानदा किया है। बेशक मस्जिद से हमें जुड़े रहना है, इसी से मुझे और आपको पावर मिलता है, इसी से मुझे और आपको रूहानियत मिलती है, लेकिन वो मस्जिद नबवी का नमूना होना चाहिए। मस्जिद नबवी का नमूने का क्या मतलब? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर नमाज पढ़ने के बाद फजर के बाद मिंबर के पास बैठ जाते थे, तशरीफ फरमा होते थे और बाकायदा मदीना में अलग अलग महल्लों में, पड़ियों में, स्ट्रीट में रहने वाले सहाबे किराम से दरियाफ्त करते थे कि भाई पिछले दिन पूरे मदीने की क्या खबर रही, जिसको आप लोग किस में पढ़ते हैं? अखबार में पढ़ते हैं। भाई पूरे भरूच की खबर आप किस में पढ़ते हैं? अब आजकल तो सोशल मीडिया आ गया तो बहुत जल्दी खबर है, लेकिन बहरहाल पेपर पढ़ते हैं ना लोग रोजाना सुबह में। तो आप अलैहिस्सलाम ने ये काम खुद किया है और सहाबे किराम से पूरे मदीने की खबर को मालूम फरमाते थे। उसके बाद फिर दरियाफ्त करते थे कि मिस्र से, शाम से या किसी और मुल्क से कोई काफिला आया है, तो कहाँ तिजारत के लिए फुना जगह, फुना मंडी पर काफिला आया है, कल जाओ उनसे मालूम करो वहाँ का जोग्राफियाई हाल क्या है और वहाँ के लोगों का कल्चर, वहाँ के लोगों की सकाफत, वहाँ के लोगों की तहजीब क्या है। इसको दुनियादारी नहीं कहा जाएगा। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं
पेपर तो वंचायत ना हो सब, ये तो दुनियादारी की बात। अजीब अजीब हमारी सोच बनाती है, जिसकी वजह से हम लोग बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों के अहवाल मालूम कर, पहले मदीना के मालूम करते थे, फिर मुख्तलिफ मुल्कों और मुख्तलिफ बस्तियों के अहवाल मालूम करते और फिर अपने दूसरे कामों में मसरूफ होते थे। हत्ता के सहाबे किराम को फजर की नमाज के बाद ये भी पूछते थे कि तमारा माथी कोई ने कोई सपनों आव्યું છે, और उन ख्वाब और सपनों के हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीरात भी सहाबा को बताते थे। इसका मामूल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हम लोग अजीब दुनिया में जी रहे हैं। फिर से मैं अपनी बात पर आ रहा हूँ, वो प्रिस्क्रिप्शन पर। पहले क्रॉस होता था, अब बहुत कम डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन पर क्रॉस होता है। अक्सर डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन पर आप लोगों ने एक अलग सिंबल देखा होगा। कोई है जो मुझे बतावे, मस्जिद में कोई आदमी ऐसा है जो वो सिंबल की तरफ मेरी रहबरी करे? नहीं, आज देखना, अगर बड़े डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर देखो तो आप आज देखना, बाकायदा फिक्र से देखना, एक वो प्रिस्क्रिप्शन पर सिंबल आने लगे हैं असा। एक असा है और उसके अतराफ में जैसे सांप लिपटे हुए हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये लोग इस बात से कि हजरत मूसा के पास क्या था? असा था, और उन्होंने इस असा के जरिए फिरौन के सांप का मुकाबला, क्योंकि वो लोग तो हजरत मूसा को ज्यादा मानते हैं ना, हजरत ईसा के मानने वाले लोग मेडिकल लाइन में थे, तो उन्होंने किसको सिंबल बनाया? क्रॉस को। यहूदी मेडिकल लाइन में क्रॉस करके आगे निकल गए, ओवरटेक कर लिया, उन्होंने सिंबल किसको बना लिया? असा और उसके साथ लिपटे हुए सांपों को। क्या ही बेहतर होता, क्या ही बेहतर होता कि इसी मेडिकल लाइन की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रहबरी फरमाई है, और सहाबियात औरतों को मैदान जिहाद में सिर्फ इसीलिए ले जाया करते थे कि कोई सहाबी जख्मी होकर आए तो उनकी मरहम पट्टी, मेडिकल लाइन से उनका इलाज, ये औरतें अपने अपने तजुर्बात के हिसाब से अपने महरम जो रिश्तेदार हैं मर्द, उन लोगों का क्या है वो इलाज करें। और उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो भी हदीस की किताब मुस्तनद हैं, हर मुस्तनद हदीस की किताब में किताब तिब नाम से मुस्तकिल अहादीस और अबवाब कायम किए गए हैं। लेकिन बात वही कि इस मिंबरों पर बैठकर उम्मत पर जुल्म किया गया है। मैं खुद अपने उलमा के बारे में बोल रहा हूँ, उम्मत पर जुल्म किया गया। उम्मत को सिर्फ एक ही शौबे की बातें बताई गई, जिसकी वजह से उम्मत को कुछ पता ही नहीं चला, और धीरे 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 जिल्लत की खाइयों में उम्मत चली गई। और अब मसला ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि अब इसका निकाल कैसे किया जाए। लेकिन ढूंढने के बाद, बड़ों की तरफ से बताए जाने के बाद भी हम लोग अभी उस रास्ते पर जाने के लिए तैयार नहीं। मैं फिर से शुरू वाली बात की तरफ आता हूँ। विलायत और बुजुर्गी अल्लाह की मोहब्बत का मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ तस्बीह के दाने फिराने वाला नहीं है। तस्बीह तो हमें पढ़नी ही है, रोजाना उन तस्बीहात की पाबंदी तो करनी ही है, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन उसको करने के बाद दीगर उमूर को छोड़ देने का नाम विलायत नहीं है। अगर कॉलेज में पढ़ने वाला नौजवान फजर की नमाज पढ़ के तस्बीहात की पाबंदी करके या चलते चलते अपने वज़ाइफ को पूरा करके जल्दी से नाश्ता करके कॉलेज में गया और इस नीयत से गया है कि मैं अपने किसी भी डिपार्टमेंट में कामयाबी हासिल करने के लिए मुकम्मल कोशिश करूंगा और सारी इंसानियत की खिदमत कुछ कमाई के जरिए भी करूंगा, ऐसे आदमी को भी अल्लाह मोहब्बत करता है। हमने मोहब्बत करना किसको समझा? ये वो नमाज पढ़ते हो अल्लाह इन्हीं जोड़े मोहब्बत करे, ये वो जिक्र करे अल्लाह इन्हीं जोड़े मोहब्बत करे, ऐसा नहीं है। आप में से जो नौजवान मेडिकल साइंस में है, एसएस में है, मैथ्स में है, चार्टर्ड अकाउंट में है, जो हलाल और हराम के हिसाब करना समझा सकते हैं, जो विरासत के मसाइल को आसानी से हल कर सकते हैं, ऐसे जितने भी नॉलेजेस हैं उसको छोड़कर कुछ लोग डिप्लोमा में जाते हैं, कुछ लोग साइंस में जाकर आईटी में जाते हैं, कुछ और किसी जगह चले जाते हैं, और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी जो लोग आगे बढ़ते हैं
وہ سب کے سب بھی اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ صحیح معنی میں اسلامی اسٹرکچر کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں اور پھر ہر لائن میں اپنے آپ کو لیتے ہوئے چلے جائیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں کہ ٹیکنالوجی، جو کہ یہ دور کس کا ہے؟ بھائی گھوڑوں پر جنگ لڑنے کا دور ہے، گھوڑوں پر جنگ لڑے گا ابھی کوئی بھی بیوقوف کہے گا اس کو کہ ہاں بیوقوف مانس جو میسائل کا دور ہے نیا تلوار لے کے گھوڑا پر نکلے ہوتے۔ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں اگر ظلم ہوتا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ختم کرنا چاہیے، اس کو مٹانا۔ بھائی سب کی ذمہ داری، سارے انسانوں کی، خالی مسلمان کی نہیں، مسلمان کی زیادہ سب کی یہ ذمہ داری، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں بھی خرافات ہو رہی ہے، جہاں بھی برائیاں ہو رہی ہے، سب کو ختم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میری اور آپ کی اور سارے انسانوں کی ہے جو نیوٹرل ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہے اور ظالم لوگ میزائل کے ذریعے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو ان کا مقابلہ مجھے اور آپ کو بھی میزائل کے ذریعے کرنا۔ ارے بولو نا بھائی، آپ کو صاحب تو میزائل چلاؤ بھی تھوڑا ہے، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو مثال دے کر کہ دشمن کسی بھی طرح سے ہمارے ملک پر، ہمارے دیش پر، ہمارے کلچر پر، ہماری تہذیب پر جس نوعیت سے بھی وہ حملہ کرتا ہے، ہمیں جواب بھی تو اسی طرح دینا پڑے گا نا بھائی۔ نہیں سمجھ رہے؟ ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ ڈر لگتا ہو تو آپس میں تسبیح کے دانوں میں اور خانقاہی لائن کی بات کر کے رلا کے چلا جاؤ۔ ایسا بھی مجھے آتا ہے، آپ کو ابھی پورا رلا سکتا ہوں، ایموشنل کر سکتا ہوں میں، مجھے ایسا بیان بھی آتا ہے، لیکن مجھے آپ کو نا امیدی سے نکالنا ہے، مجھے آپ کو لوگوں کی ضرورت بنانا ہے۔ آپ لوگوں کی ضرورت بنیں گے تو ہی کام بنے گا، لوگ آپ کی ضرورت بنے ایسا نہیں، آپ لوگوں کی ضرورت بنے کہ میڈیکل لائن میں دنیا آپ کی محتاج ہو، سوشل سائنس میں دنیا آپ کی محتاج ہو، ایگریکلچر میں دنیا آپ کی محتاج ہو، انجینئرنگ میں دنیا آپ کی محتاج ہو، کلچر، ثقافت اور تہذیب میں دنیا آپ کی محتاج ہو۔ میں یہ سمجھانے کے لیے آپ کو آج آیا ہوں، اور یہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس سورسز ہیں، آپ کے پاس کالجز ہیں، آپ کے پاس یونیورسٹیز ہیں، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کا انداز اسلامک اسٹرکچر میں کرتے ہوئے ان تمام میدانوں میں اتنا آگے کر دیں، اتنا آگے کر دیں، ساری دنیا آپ کی محتاج بن جائیں اور آپ کے پاس ہاتھ پھیلاتے ہوئے آ جائیں کہ ڈاکٹر تو તમારા જ કહેવાયા જે લૂંટતા બી નથી, વ્યવસ્થિત ફીસ લે છે અને સારો ઇલાજ કરે છે। બનેંગે તો ના। تو اب اگر مان لو کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، دشمن مجھے اور آپ کو کورونا وائرس کے نام سے دھوکے میں ڈال رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اب ٹیکنالوجی نہیں ہے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ چپ چاپ گھر میں بیٹھے۔ اگر مسلمان اس میڈیکل لائن میں اتنے آگے ہوتے اور اتنے بڑھے ہوئے ہوتے تو کورونا وائرس کی حقیقت کیا ہے وہ بتا سکتے، اس سے بچنے کے راستے کیا ہیں وہ بتا سکتے، اور اس کا توڑ کیسے کیا جا سکے وہ بتا سکتے، لیکن ہم لوگ نہیں تھے۔ دنیا نے جو سمجھایا ہم نے سمجھا، دنیا نے جو منوایا مان لیا۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ کورونا وائرس دن میں نہیں ہوتا، رات کو ہوتا۔ رات کو دیکھا لاک ڈاؤن، پہلے تو 24 گھنٹے لگتا تھا، پھر دن میں چھوٹ دی جاتی تھی اور پھر اتنے بجے سے اتنے بجے تک بند کر دیا۔ وائرس اتنا سمجھدار اور عقل مند، جبکہ پورے سارے جتنے بھی برے کام ہو سکتے ہیں وہ رات میں ہوتے ہیں، اور اللہ کا عذاب رات کے برے کاموں کی وجہ سے اترتا ہے۔ اور یہ لوگ رات کو بالکل آپ لوگوں کو پیک کر دیتے تھے اور دن میں چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ جانے کہاں کہاں کی سوچیں تھی، اس میں کئی ہمارے لوگوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ لیکن یہ جو وائرس ایک تخلیقی وائرس تھا، سمجھنا میرے جملوں کو، تخلیقی وائرس، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ طاقت اور قوت دی ہے، بھلے آخرت میں اس کو بھگتے گا بعد میں اگر غلط کیا ہے تو تخلیقی وائرس کا ڈیفینس اگر میڈیکل لائن میں میری اور آپ کی قوم کے نوجوان ہوتے تو کر سکتے، لیکن نہیں ہے تو جو ہوتا ہے وہ ہونے لگتا ہے۔ تو اگر مان لو کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ٹیکنالوجی کے دور میں مجھے اور آپ کو ان کا مقابلہ کرنا ہے تو کیا سیکھنا پڑے گا؟ ٹیکنالوجی سیکھنی پڑے گی نا بھائی، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی سے مقابلہ کرنا ہے تو ٹیکنالوجی سیکھنی پڑے گی۔ اب میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، ہم نے پڑھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کتنا پڑھا ہے، آگے نہیں پڑھا،
میں آپ کو روایت سے ثابت کرتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یحب المؤمن المحترف، اور احتراف عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے جدید سوچ کرنا، جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے نکلنے کے لیے قدوں کا کاوش کرنا، کوشش کرنا، اس کو کہتا ہے احتراف، اور ایسا کرنے والے کو محترف کہتے ہیں۔ تو اب چونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، مسلمان ٹیکنالوجی کے میدان میں نمازوں کی، وظائف کی اور تسبیحات کی پابندی کے ساتھ اسلامک اسٹرکچر میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھے گا تو اللہ اس سے بھی محبت کرے گا۔ سمجھ رہے اس کو؟ اللہ اس سے بھی کیا کرے گا؟ محبت کرے۔ اس لیے تربیت کا ایک میدان یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اسلامک سانچے اور ڈھانچے میں ڈھالتے ہوئے، سمجھنا الفاظ کو سمجھنا، میں بالکل اسلام سے ہٹتا نہیں ہوں، بار بار بول رہا ہوں، اسلامک اسٹرکچر، اسلامک سانچے اور ڈھانچے میں اپنی اولاد کو ڈھالتے ہوئے پھر دنیا کے ایجوکیشن کے میدان میں اتنا آگے بڑھا دیں کہ میری اور آپ کی اولاد دنیا کی ضرورت بن جائے۔ کریں گے بھائی اس کو؟ اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ موسا بنا مانگے تو مولوی لوگ کوئی کالج میں چھوکریوں نے موکلسو تو آ حالات آئے تھے، فلاں تھائی تھے، ڈھکوں تھائی تھے۔ بے شک ان کی بات اس کی جگہ پر بھی صحیح ہے، لیکن میں جملہ کیا بولا؟ اسلامک سانچے میں ڈھال کر آپ اپنی اولاد کو ایجوکیشن فیلڈ میں بھیجیں گے تو انشاءاللہ کوئی کفر تمہارے بیٹے اور بیٹی کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پائے گا۔ اس کی مثال ہے میرے اور آپ کے پاس۔ غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جب جنگ جیتی، جیتنے کے بعد کافروں میں سے لوگ قیدی بن کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کی ٹیوشن فیس کیا بنائی تھی؟ کیا بنائی تھی بھائی؟ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاوے۔ تو وہ سکھانے والے لوگ مسلمان تھے، جو قیدی بنے تھے تو مسلمان، اس لیے کہ مسلمانوں کا تو قیدی نہیں بنتا، تو قیدی بنے تھے وہ کون تھے؟ یا تو نصرانی تھے، یا تو یہودی تھے، یا تو مشرک تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بچوں کو پڑھانے کا مکلف ان کو بنایا اور کہا کہ اتنا ٹائم تک پڑھاؤ گے، تمہاری ٹیوشن فیس ہوگی اور اس فیس کے حساب سے تم کو پھر آزاد کر دیا جائے گا۔ پتہ کیا چلا کہ غیر مسلموں کے پاس بھی اگر علم ہے تو ہم اس کے سیکھنے کی ذمہ دار ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اعتماد تھا، آپ کو کانفیڈنس تھا کہ میرے صحابہ نے اپنی اولاد کی تربیت اپنے گھروں میں اسلامی سانچے میں کی ہے، لہذا میرے صحابی کا بچہ کسی غیر مسلم کے پاس کچھ بھی سیکھنے کے لیے اگر چلا جاتا ہے تب بھی اس کے ایمان پر اس کی کوئی تہذیب اٹیک کر سکے گی۔ تو ہمیں گھر میں دین سکھانا ہے، باہر کی دنیا میں دنیاوی علوم جس کو ہم کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی دینی علم ہے، وہ بھی اسلام ہی ہے۔ اس لیے کہ آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، مجھے کچھ علماء نظر آتے ہیں، ان سے میں تائید حاصل کروں گا کہ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھو گے تو 1/3 ایک ثلث جس کو کہا جاتا ہے، 1/3 عبادت ہے، باقی 2/3 قرآن میں پورا قرآن اٹھا کر دیکھو گے تو کہیں آپ کو سائنس ملتا ہے، کبھی جغرافیہ ملتا ہے، کبھی ایگریکلچر ملتا ہے، کبھی میتھس ملتا ہے، کبھی آپ لوگوں کو ایسیس ملتا ہے۔ قرآن کو اٹھا کر تو سورہ رحمان کو ہی دیکھ لو، چلو پورے قرآن کو اگر دیکھنے کی آپ کو فرصت نہ ہو تو سورہ رحمان کو دیکھو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر، یہاں سے دیکھیں آپ کو پورا تو 2 رکوع پورے کے پورے نظر آتے ہیں ہم کو سورہ رحمان کے اندر، جو سائنس کو اور دنیا کی کائنات اور گلوبل کو سمجھا رہے ہیں، اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ سے آخرت کو سمجھا رہے ہیں۔ لیکن ہم نے خالی قرآن میں کیا سوچا ہے؟ یہ میں تو غلط نمازیں جیسے، یہ میں تو خالی روزوں جیسے، یہ میں تو خالی ہے، پڑھیے تو صحیح، دنیا کو سائنس دینے والا قرآن، دنیا کو میتھس دینے والا قرآن، دنیا کو جغرافیہ دینے والا قرآن، سب کچھ دینے والا قرآن ہے، لیکن اسی کو ماننے والی قوم آج کاسے گداگری لے کر ان کے پاس کھڑی ہے کہ تہذیب ہمارے آپ کو، واستو جو گھر کا جو ہوتا ہے کس طرح بنانا ہے، کس طرح ان کے پاس ڈھونڈنے۔
آپ پڑھیے احادیث میں، بخاری شریف کو پڑھیے، ابو داؤد شریف کو پڑھیے، گھر کیسے بنایا جائے، اس کی آب و ہوا کا نظام کیسے کیا ہے، وہاں سب موجود ہے، سب موجود ہے. وہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ آئے گا. اور اگر وہ نہیں تو کم از کم ابھی آپ سب کے پاس موبائل ہے، آپ نماز کے بعد تھوڑا سا سرچ کریں گے آپ علیہ السلام کا پرانا مکان کس طرح تھا، اس سے بھی آپ کو پورا پتہ چل جائے گا کہ آب و ہوا، دروازہ کیسے رکھنا، کس طرح سارا سسٹم تھا، سب پتہ چل جاتا ہے. اس میں ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے خالی کیا سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو پیروں پر ورم آ جاتا تھا. اتنا سمجھا اور سنا. بے شک ہم پڑھیں گے تہجد، اس کو چھوڑنی نہیں، لیکن اللہ کے نبی اور بھی تو کچھ کرتے تھے نا، اس کو بھی تو دیکھیے. اس لیے کہ مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ضرورت سے وابستہ ہے وہ تمام کا علم حاصل کرنا، نالج حاصل کرنا میری اور آپ کی کیا ہے، ذمہ داری ہے. لہذا میں نے جو مثال دی تھی کہ بھائی ولایت حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو ایک اسٹرکچر قائم کر لیا ہے کہ 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھ لینا، وقت پر تسبیحات کی پابندی کر لینا، اسی کا نام ولایت ہے. تو میں کہتا ہوں نہیں، یہ بھی ولایت کا ایک جزو ہے. باقی آپ پابندی کرتے ہوئے نمازوں کی، سچ کی، امانت کی، سچائی کی پابندی کرتے ہوئے تجارت کر رہے ہیں، اور راستے میں اللہ نہ کرے آپ شام کو دکان بند کر کے گھر آ رہے تھے، آپ نے حلال کی مکمل تمیز کی، حرام کی مکمل تمیز کی، آپ نمازوں کے پابند رہے، وہاں بیٹھ کر آپ نے سچ بول کر امانت داری سے تجارت کی، اور آپ دکان بند کر کے گھر آ رہے تھے. اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ کا انتقال ہو گیا، تو دنیا کے لوگوں کیسے، دنیا کرتا مری. میں آپ کو اپنی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ثابت کر کے بتاتا ہوں. جس نے بھی دکان پر حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوئے تجارت کی، اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے، تربیت کے لیے، اور اپنے بال بچوں کو خودداری کے ساتھ جینا سکھانے کے لیے، کمائی کے لیے اپنے آپ کو گھر سے نکال کر بھروچ کی کسی بازار میں یا کسی بھی جگہ دکان پر جا کر کھڑا کر دیا، اور وہاں محنت کر کے نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے اپنے دکان چلا کر راستے میں واپس آ رہا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا. میں نہیں کہتا ہوں دنیا کا سب سے سچا ترین انسان یہ خوشخبری سناتا ہے فہو فی سبیل اللہ. ایسا آدمی اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور اللہ کے راستے میں ہونے کی وجہ سے اگر راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ کیا کہلائے گا. ہم نے قابل رشک موت کس کو سمجھا؟ مسجد میں پہلی سب میں سجدانی حالت میں موت آئے گی، اتنی ہاری موت ہے. بے شک وہ بھی اچھی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ایک آدمی صحیح زندگی گزارتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال کمائی کے لیے گھر سے باہر نکلو تو آپ اللہ کے راستے میں ہیں، اور اسی حال میں اگر اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی بات ہو گئی تو فہو فی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ ہونے کی وجہ سے وہ راستے میں شہید ہو گیا تو شہادت کا درجہ ملے گا. ہم نے قابل رشک موت سمجھی مسجد کے صفوں میں، یا بہت کسی مدرسے میں پڑھاتے ہوئے، یا کسی دعوت کے کام میں کوئی چلے 4 مہینے میں گیا وہاں موت ہوئی تو ہم نے سمجھا کہ کتنی ہاری موت کی ہے. لیکن ایک آدمی اگر اسلامی زندگی گزارتے ہوئے، کماتے ہوئے واپس راستے سے آ رہا تھا اور انتقال ہو گیا، یا جاتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا، تو فہو فی سبیل اللہ وہ بھی ہے. لیکن ہم نے نہیں سمجھا اس کو، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بس ایک لمیٹڈ زندگی گزار کر اللہ جانے احساس بہتری میں آ گئے. بہرحال وقت گنجائش نہیں دے رہا ہے، لیکن میں آج آپ کو یہی پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ زمانے کی تال سے تال ملا کر چلنا اسلام کبھی روکتا نہیں ہے. شرط اتنی ہے کہ اسٹرکچر میرے اور آپ کی اولاد کا کون سا ہو، اسلامی ہو. اسٹرکچر کون سا ہو، اس کے لیے کیا کرنا ہے، گھر میں سب سے پہلے بھائی اپنی بہن سے محبت کرنا شروع کریں، ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرنا شروع کریں، اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرنا شروع کریں، دادا دادی نانا نانی اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ محبت کرنا شروع کریں. ہم لوگوں نے اس بہت بڑی سنت کو بھی ترک کر دیا ہے کہ گھر کے لوگوں کے ساتھ ہمیں محبت سے رہنا چاہیے. اس کی جگہ گھر والوں پر تو ہم بڑے غصے میں رہتے ہیں اور باہر کے لوگوں کے ساتھ بڑے پیار اور محبت سے رہتے ہیں.
میں نے جو آیت پڑھی اس کو کھولنے سے رہا اس لیے کہ وقت گنجائش نہیں دے رہا، لیکن یہ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اس چیز نے میری اور آپ کی اولاد کو اسکول اور کالج میں دوسروں کے حوالے ہونے کے لیے آسانی پیدا کر، اس چیز نے کہ ہم گھر میں بھائی بہن سے محبت نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی بہنوں کی محبت پاکیزہ ہوتی ہے، وہ کوئی غلط محبت نہیں ہوتی۔ بھائی بہن سے محبت نہیں کرتا، بہن بیچاری دن بھر بھائی کے لیے کتنا بھی کام کرے، لیکن بھائی کا ایک اسٹائل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے رستم بن کے داخل ہوتا ہے، رستم بن کے، اور بالکل منہ چڑھا ہوا، جب کھاوا کاٹ، ماں کو بھی بولتا ہے کھاوا کاٹ، وہ بیچاری ماں بھی ایسا لگتا ہے جیسے اس کی نوکرانی کو کھانا دے رہی، بہن بھی ڈرے ڈرے اپنے بھائی کو کھانا دے رہی۔ اب جس بہن کو بھائی سے پیار نہیں ملا، بھائی نے 24 گھنٹے میں اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والی بہن کو 24 گھنٹے میں 24 منٹ نہیں دیے، ظاہری بات ہے گھر میں اس کو پیار نہیں ملا، وہ باہر کسی دکان پر چلی گئی سودا خریدنے کے لیے، اور کسی دکاندار نے پیار بھری محبت بھری باتیں اس سے کر لی، چونکہ انسان محبت کا بھوکا ہے، اس کو گھر میں نہیں ملی، باہر کے لوگوں نے تھوڑی ہمدردی سے بات کر لی تو اس کو کیا لگتا ہے آپ اور وہ مطلب یہ کہ ہمدرد اور شبھیچھک ہے، تو وہ دھیرے 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 اس کے کانٹیکٹ میں آتی ہے، اور وہ بھی پھر دنیاوی لالچ کو دیتے دیتے اس کو بہت قریب کر لیتا ہے، اور پھر اللہ جا کے ہماری اولاد کہاں حد تک پہنچ جائے۔ اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتے ہوئے یہ درخواست کرتا ہوں، بھائیوں اپنی بہنوں سے صحیح معنی میں محبت کرنا شروع کرو، اپنی بہنوں کو محبت سے اچھا خاصا وقت گھر میں دینا شروع کرو، تمہارے اور اس کے درمیان جو پاکیزہ اور پوتر پریم اور محبت ہے وہ خود رکاوٹ بن جائے گی ہماری بہن کے کسی اور کے حوالے ہونے کے لیے، رکاوٹ بنے گی۔ پھر باپ لوگوں کا حل کیا ہے؟ ہم لوگوں نے ساماجک بندھن بنائے نا، کچھ شریعت سے اوپر ہو کر بنا دیے۔ باپ گھر میں داخل ہوتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کے دروازہ کھولا، بیچاری لڑکی نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد سیدھی وہ لڑکی کچن میں، اب اس کی آواز تک نہیں آتی ہے، چپ، باپ گھر میں بیٹی بول ہی نہیں سکتی۔ آپ میں سے بہت سارے والد یہاں موجود ہیں، معاف کرنا، جو کرتے ہیں میں انہیں سلام کرتا ہوں، سیلیوٹ کرتا ہوں، لیکن بہت سارے باپ ایسے ہوں گے جو 24 گھنٹے میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر 24 منٹ تک بھی بات نہیں کرتے ہیں۔ ایک ساماجک بندھن ہے کہ چھوکری ایٹلے تو مریادہ کیوائے، آپ نے ہم انہاں دی بہائی کے لیے، کیا آپ علیہ السلام اور حضرت فاطمہ کے رشتے کو آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ جب فاطمہ اپنے باپ کے سامنے کئی گھنٹوں بیٹھ سکتی تھی اور باتیں کر سکتی تھی اور اپنے دل کی بات کہا کرتی تھی اور کہہ سکتی تھی، تو کیا تمہارا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا میرا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہو گیا کہ میری بیٹی مجھے کوئی بات بھی نہیں کر سکتی ہے اور میں اس سے بات نہیں کر سکتا؟ بھائیو اس ظلم کو گھر میں سے ختم کرو۔ مائیں بیٹیوں کو پیار نہیں دیتی، اور اللہ جانے ہمارے سماج میں تو لڑکیوں کو گالیاں بھی ایسے دی جاتی ہے جیسے دشمن کو نہیں دی جاتی، تو وہ بیچاری لڑکی نہ گھر میں بھائی سے پیار مل رہا ہے، نہ باپ سے مل رہا ہے، نہ ماں سے مل رہا ہے، نہ محلے اور پڑوسیوں، اس لیے کہ پڑوسی والوں کا تو کام کیا ہے، پڑوس والوں کا تو کام کیا ہے، بازو میں کوئی نوجوان چھوکری تھے اور رشتوں کھوٹ نہ لیے، اس کے لیے جہاں سے بھی بات آئی فون مارے، میں نبی پٹیل ہوں اس لیے آپ کی زبان بول رہا ہوں، فون مارے، ان کریں گے پر کمپلیٹ فون مارے تھے، اور فون مارنے کے بعد پھر کیا کرتے کسی بھی طرح اس کا رشتہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق اتنے بتائے کہ صحابہ فرما رہے ایسا لگتا تھا کہ وراثت میں شامل ہو جائیں گے، لیکن ہمارا پڑوسی تو یہ ہے کہ دروازہ کھول کے دیکھے گا پڑوسی کا دروازہ بند ہے، کچروں سیدھا آبادی میں دروازہ، تو پھر بھی شیر نما کے سوال سے یہ تھوڑی موڑ جاڑو مار تو یہ بھی کچروں بدی آبادی میں بدی لڑائی چال۔ ہم بولتے کیا ہے، زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی کا اونٹ پہلے پانی پی لے تو برسوں تک لڑائی ہوتی تھی، بولتے ہیں نا صاحب، اس سے بھی بڑا جاہلیت کا دور ہے، ابھی تو گھر گھر میں بورنگ آ گیا ہے، ورنہ محلے میں اگر ایک نل ہو اور جنور وغیرہ سے جو پانی آتا ہو اس کے لیے اگر عورتیں پانی بھرنے کے لیے جمع ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، پیلا تپیلی پاچڑ خودانی تپیلی آگر خود پیلا وہاں پاچڑ آپ وہاں، اور اسی میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جاہلیت تو ہوا اور کیا ہوا، وہ کیا ہوا، کسی کی سواری پہلے اوور ٹیک کرے تو لڑائی نہیں کی طرح
पेट्रोल पंप की लाइन में खड़े हैं, जरा भी किसी ने आके आगे लड़ाई होती है और हम उसको जाहिलियत कहते हैं और इसको कहते हैं ये तो बहुत पढ़ाई लिखाई का दौर। अरे उससे भी बदतर हालत में हम गुजर रहे हैं। इसलिए भाइयों, घर में तरबियत में सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि मेरे और आपके घर में हम दीन की बात तो करते हैं मगर दीनदार नहीं है। इसलिए दीनदार बने। दीनदारी का सबसे पहला जीना और सीढ़ी है कि घर में आपस में सभी लोग एक दूसरे से पवित्र और प्यार और मोहब्बत करना शुरू करें। और दूसरे नंबर पर हर आदमी अपने घर में कम से कम 15 मिनट के लिए तालीम का हल्का जिंदा करे। तालीम का हल्का जिंदा करे। हमारी माँ बहनों को खास करके सहाबियात के किस्से सुनाएं ताकि हमारी माँ बहनें जल्दी किसी गैर के हवाले होने को तैयार न हो। अगर इस तरह के सिस्टम से हम चलेंगे और हमारे जो नौजवान भाई हैं उन भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ, अल्लाह ने आप में से बहुत सारे नौजवानों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने का मौका दिया होगा। आप थोड़े चालाक भी बने। पढ़ाई के साथ साथ आप एक काम ये करें कि दुश्मन हमारी बहनों को कौन से ट्यूशन क्लास में से जाल में फंसाता है, कौन से इलाके में से जाल में से फंसाता है, कौन सी कॉलेज के कौन से पीछे के हिस्से में हमारी माँ बहनों को जाल में फंसाता है। बल्कि मैं तो उससे भी आगे आपको बताता हूँ कि सोशल मीडिया पर भी आपकी मुकम्मल नजर रहे कि हमारी किसी बहन का फेसबुक पर अकाउंट है तो उसकी फ्रेंड लिस्ट अगर लॉक नहीं की गई है तो उसको भी खोल कर देखें कि उसकी फ्रेंड लिस्ट में कितने लोग पाए जाते हैं और वो कौन से मजहब के और किस तरह के लोग। देखिए इसको, ये शरीयत मना नहीं करती। और देखने के बाद अच्छे अंदाज में उसका हल निकालें। उनके माँ बाप को समझाएं कि देखो तुम्हारी लड़की पूरा रास्ते पर जा रही है। और मैं खास करके उन लड़कियों के माँ बाप से भी बहुत आजिज़ाना दरखास्त करता हूँ, जब आपके पास कोई बात लेकर इस तरह आए तो उसको झिड़क ना दें। ये तू तारुजो ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। अक्सर ऐसा कहने वाले लोग ही फिर बहुत ही ज्यादा जलील हो जाते हैं। भाइयों, अगर कोई भाई हमको बताने के लिए आया है उसका रिस्पेक्ट करें, उसकी इज्जत करें, उससे प्रूफ मालूम करें और प्रूफ मालूम करने के बाद फिर अपने बेटे और बेटी पर मुकम्मल नजर रखें। इंशाअल्लाह धीरे धीरे ये फायदा होगा। और शुरू में जो जुमला बोला था कि 12 साल के बाद मेरा और आपका लड़का और लड़की दीन इस्लाम से कितने जुड़े हुए हैं उसका सर्वे करें। और सर्वे करने का आसान तरीका ये है कि शेरपुरा में अगर 5 मस्जिद हैं तो माशाल्लाह दावत और तबलीग के लोगों ने हमें काम करना सिखाया है कि वो बाकायदा जोन वाइज काम करते हैं। तो इस मस्जिद से जितने घर जुड़े हुए हैं आप उसका सर्वे करें कि 12 साल के बाद बच्चे ने मकतब छोड़ा तो अब वो कितना तालीम हासिल कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, कौन सी दीनी किताब पढ़ता है, कौन सी दीनी किताब नहीं पढ़ता, उसका सर्वे करके उनको लिटरेचर दें। आपकी मस्जिद के बाहर कोई छोटी सी जगह पंचायत से लें और एक लाइब्रेरी कायम करें जिसमें सही उल अकाईद लोगों की किताबें आपकी लाइब्रेरी में मौजूद हों। हमारे नौजवान बच्चे लाइब्रेरी में बैठकर उन किताबों को पढ़ें और अपनी जहानत को दीनी बनाएं, अपने आप को इस्लामी और मुसलमान बनाएं तो इंशाअल्लाह उसका फायदा होगा। तो करेंगे भाई ये काम। और भरूच जिले ही से ये सारी चीजों की उम्मीदें लोगों को लगी हुई। समझना इसको, अल्लाह ने इस जिले को इतना कबूल किया है कि खानकाह हो तो इससे अल्लाह ताला ने तरक्की उसको दिलाई, मदारिस हो तो इसके जरिए अल्लाह ने तरक्की दिलाई, दावत और तबलीग का काम हो तो इसके जरिए अल्लाह ताला ने उसको तरक्की दिलाई। चाहे शुरू कहीं से भी हो, तरक्की यहाँ से दिलाई है। अभी भी दुनिया के लोगों की नजरें भरूच के इलाके पर जमी हुई हैं। आप अल्लाह के वास्ते दिल पर ले लें, मायूसी और नाउमीदी से निकले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे और आपको सही रास्ते पर जरूर कामयाबी इनायत करेगा। ईद हुआ अज़मन व अज़जुल्ला जहां मिन बाद व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।